السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ہم اس پروگرام میں صبح اور شام کی دعاؤں کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں صبح اور شام کے کون سے اذکار اور دعائیں ہیں۔ آج کے ہمارے اس سبق میں اور لیسن میں جو ہمارے سامنے دعا ہے یہ بہت ہی عظیم اذکار میں سے ہے اور اس کو سید الاستغفار کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ایسی دعا، ایسا استغفار اور اللہ سے معافی کرنے کا ایک ایسے الفاظ کہ جنہیں تمام دعاؤں میں سے ایک بڑی دعا سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح البخاری میں روایت موجود ہے، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یعنی تمام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنوں میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان یہ بولے جو آگے یہ دعا آ رہی ہے، اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من قالها من النہار موقنا بها فمات من یومه قبل ان یمسی فهو من اہل الجنہ، جس نے دن کو یہ دعا پڑھی اور اس پہ یقین کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھا اور اگر وہ اسی دن فوت ہو جاتا ہے تو وہ اہل جنت میں سے ہے، جنت والوں میں سے ہے۔ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، اور جس نے رات کو یہ دعا پڑھ لی، مطلب شام کے دعاؤں میں، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، اور وہ اس پہ یقین کرنے والا ہو، فَمَاتَ قَبْلَ أَن يُصْبِحَ، صبح سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا تو فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو اہل جنت میں سے ہے۔ صبح کو پڑھ لی، شام سے پہلے فوت ہو گئے تو جنت میں، شام کو پڑھ لی، صبح سے پہلے فوت ہو گئے تو جنت میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے ذرا اس دعا کو ہم غور سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی۔ یہاں پہ دو روایات ہیں، ایک میں لفظ لَکَ موجود ہے اور ایک میں نہیں ہے، یعنی یوں بھی پڑھ سکتے ہیں وَأَبُوءُ لَکَ بِذَنبِی، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں وَأَبُوءُ بِذَنبِی فَاغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ ترجمہ یہ ہے، اللہم انت ربی، اے میرے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مجھے پالنے والا ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خلقتنی، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور میں تیرے عہد پہ یعنی تیرے ساتھ جو میں نے ایگریمنٹ اور بات کی ہے اے اللہ میں اسی پر ہوں، ووعدک، اور تیرے ساتھ جو میرا وعدہ ہے اسی پر ہوں، ما استطعت، جتنی میرے اندر استطاعت ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو مجھ سے کوئی برے کام ہو جائیں اے اللہ ان کی برائی اور نحوست سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، ابوء میں اقرار کرتا ہوں تیرے لیے کہ تیری نعمتیں ہیں میرے اوپر بہت زیادہ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِی، اور میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا بھی کہ میں گنہگار ہوں، فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بس بے شک یقیناً پکی بات ہے کہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا سوائے تیرے۔ یہ بہت ہی عمدہ دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الاستغفار کے نام سے پکارا ہے،
اور یہ دعا ہر مسلمان کو صبح اور شام لازمی پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ ایک گارنٹی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح پڑھ لی، شام سے پہلے فوت ہو گئے تو جنت میں، شام کو پڑھ لی، صبح سے پہلے فوت ہو گئے تو سیدھا جنت میں۔ لہذا اس دعا کو اچھی طرح یاد کرنا چاہیے اور عادت بنانی چاہیے کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو، یعنی اور اذکار پورے ہوں یا نہ ہو، لیکن سید الاستغفار ایک ایسا اذکار ہے جس کو صبح اور شام لازمی پڑھنا ہے۔ دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے، یہ جو درمیان میں ایک چھوٹا سا یہ قومہ سا لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں کوئی سٹاپ کرنا ہے پڑھتے پڑھتے بات سانس رک گیا ہے تو کوشش کریں کہ ان جگہوں پہ رکیں۔ اللہم انت ربی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی یا وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو سمجھ کے یقین کرنا لازم ہے۔ دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، تو ہی معبود ہے، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں تیرے وعدوں پہ پورا اتروں۔ اے اللہ پھر بھی مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیری نعمتیں مجھ پہ ہیں، اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس دعا کو اس یقین کے ساتھ پڑھیے اور یاد رکھ لیجئے کہ انسان کو دنیا میں جتنے بھی کوئی مسائل ہوں، مشکلات ہوں، ان کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کی جائے، معافی مانگی جائے، اور استغفار اور معافی مانگنے کے لیے سب سے بڑی عمدہ دعا سید الاستغفار یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔